بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اس سیٹلائٹ اینیمیشن میں دو قابل ذکر چیزیں ہمیں نظر آ رہی ہیں۔ ایک تو سمندری طوفان ہے جو کہ بحر عرب میں جنوب مغرب کی جانب بڑھ رہا ہے، اور ایک مغربی سلسلہ جو ملک میں شمال مغرب کی جانب سے داخل ہو رہا ہے۔ ان دونوں سلسلوں کا ہمارے موسم پر کیا امپیکٹ پڑ سکتا ہے اس کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ پہلے آپ ہمارا چینل دھوپ چھاؤں آفیشیل، اس کو آپ نے لازمی سبسکرائب کرنا ہے تاکہ آپ کو ہمارے تمام اپڈیٹس ٹائملی ملتے رہیں، اور کوئی بھی ویدر ریلیٹڈ امپورٹنٹ اپڈیٹ آپ ہمارا مس نہ کر دیں۔ تو میک شیور اس چینل کو پہلے لازمی سبسکرائب کر لیں۔ آگے چل کے کراچی شہر میں بارش کے امکانات کے حوالے سے بھی ڈسکس کرتے ہیں، اور صوبہ سندھ کے جنوبی علاقوں میں کل خاص طور پہ کافی اچھی بارشوں کے امکانات ہیں۔ تھر سے لے کر بدین، تھٹا کے زیری علاقوں میں، ان تمام علاقوں میں کل بہت اچھی بارش کے امکانات موجود ہیں، جبکہ یہ سلسلہ کل کے علاوہ پرسوں بھی جاری رہ سکتا ہے، یعنی پرسوں بھی صوبہ سندھ کے زیریں علاقوں میں بارش ہو سکتی ہے۔ اس تمام تر صورتحال پر مزید بات کرتے ہیں۔ پہلے اس سمندری طوفان کی بات کرتے ہیں جس کا نام شکتی رکھا گیا تھا، اور یہ اب کیٹیگری 1 شدت کا سمندری طوفان بن چکا ہے، اور اس میں ہواؤں کی رفتار 135 کلومیٹر فی گھنٹہ تک پہنچ چکی ہے۔ اگلے کچھ گھنٹوں میں اس کی موومنٹ جنوب مغرب کی جانب ہی رہنے کے امکانات ہیں، اور یہاں سے پھر اگلے 24 سے 48 گھنٹوں میں اس کا ریکرو ہونے کے چانسز موجود ہیں، جہاں سے یہ پہلے جنوب میں موو کر سکتا ہے، اور اس کے بعد دین یہ جنوب مشرق کی جانب موو کر سکتا ہے۔ فی الحال 10 میل فی گھنٹہ کے حساب سے اس کی موومنٹ ہے، اور یہ اس اسپیڈ سے جنوب مغرب کی جانب بڑھ رہا ہے۔ یہاں میں آپ کو بتا دوں کہ یہ عمان کے اب بہت قریب پہنچ چکا ہے، اور حالانکہ اس کے لینڈ فال کے امکانات زیادہ نہیں ہیں عمان میں کچھ، لیکن پھر بھی یہ عمان کے اب کافی قریب پہنچ چکا ہے، اور جیسے یہ ریکرو اس کے کرنے کے امکانات ہیں، یہ عمان سے کافی قریب سے یہ ریکرو کر سکتا ہے۔ لیکن اس کا ریکرو کر کے کہیں بھی لینڈ فال کے امکانات اس کے نہیں ہیں اس سمندری طوفان کے، اور ریکرو کرتے وقت اس کی شدت میں واضح کمی بھی آ سکتی ہے، اور یہ پہلے ٹراپیکل اسٹارم اور پھر ٹراپیکل ڈپریشن کی فارم میں کنورٹ ہو سکتا ہے۔ یہاں ایک اور بات جو میں آپ کو بتا دوں وہ یہ کہ اگلے تقریباً 4-5 دن تک اس کے بحر عرب میں ہی رہنے کے امکانات ہیں، اور اس دوران اس کی شدت آہستہ آہستہ اس میں کمی کے امکانات موجود ہیں۔ ابھی تک اس کی ونڈ اینیمیشن میپ میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ عمان کے اب کافی قریب پہنچ چکا ہے، اور عمان کے ساحلوں پر شاید گرد آلود جھکڑ اور تیز ہوائیں بھی چل سکتی ہیں اس سمندری طوفان کے باعث۔ لیکن جیسے جیسے یہ وقت گزرنے کے امکانات ہیں، جیسے 7 اکتوبر یا 8 اکتوبر کے قریب اس کی شدت بہت کم ہو جانے کے امکانات ہیں، اور یہ دین بائی 9 اکتوبر یہ ایک لو پریشر کے طور پر عریبین سی میں موجود ہو سکتا ہے، اور بائی 10 اور 11 اکتوبر اس کی شدت میں مزید کمی کے امکانات ہیں۔ اوورال پیٹرن یہ ہے کہ یہ عریبین سی میں ہی اس کی موومنٹ رہنے کے امکانات زیادہ ہیں۔ اب دو چیزیں میں نے آپ سے ویڈیو کے شروع میں ڈسکس کی ہیں، ایک تو مغربی سلسلہ اور ایک یہ سمندری طوفان۔ اب اس سمندری طوفان کے باعث نمی کا ایک بہت بڑا سلسلہ صوبہ سندھ کے اوپر سے گزر رہا ہے، اور یہ خلیج بنگال سے بحر عرب سے ہوتا ہوا صوبہ سندھ کے اوپر سے گزر کے یہ اب کافی دور مغرب کی جانب جا رہا ہے، جبکہ اسی کے ساتھ ساتھ ایک مغربی سلسلہ ہمارے ملک میں داخل ہو چکا ہے، اور اس کے ایفیکٹ کل مزید زیادہ ہونے کے امکانات ہیں۔ مغربی سلسلہ نارتھ ویسٹ کی جانب سے موو کر رہا ہے، جبکہ یہ سائیکلون کی جو موومنٹ ہے وہ جنوب مغرب کی جانب ہے، یعنی یہ ایسٹ کی جانب سے موو کرتا ہوا ویسٹ کی جانب موو کر رہا ہے، جبکہ مغربی سلسلہ ویسٹ سے آ رہا ہے اور ایسٹ کی طرف جا رہا ہے۔ تو یہ دو چیزیں ہیں، ان کا فرق آپ نے سمجھنا ہے۔ جیسے ہی یہ مغربی سلسلہ آنے کے امکانات ہیں، یعنی کل اس کے اسٹرانگ ہونے کے امکانات ہیں، ویسے ہی سائیکلون کے جو آؤٹر بینڈس ہیں جن میں کافی حد تک نمی موجود ہے، ان ایریاز میں انٹریکشن ہو سکتی ہے، اور ڈیولپمنٹس ہو سکتی ہیں، بادل بن سکتے ہیں، اور بارش کے سلسلے بن سکتے ہیں۔ یہ بارش کے سلسلے صوبہ سندھ کے جنوبی علاقوں کے اوپر سے پاس ہو سکتے ہیں، اور صوبہ سندھ کے جنوبی علاقوں میں کل کافی علاقوں میں اچھی بارشوں کے امکانات ہیں، کہیں کہیں بہت اچھی بارش بھی ہو سکتی ہے، اور اوورال صوبہ سندھ کے جنوبی اور زیریں علاقوں میں کل بہت اچھی بارشوں کے امکانات ہیں،
اور یہ سلسلہ میں آپ کو بتا دوں یہ ایک طویل سلسلہ ہو سکتا ہے، اور ہو سکتا ہے کہ پرسوں تک بھی صوبہ سندھ کے زیریں اور جنوبی علاقوں میں بارش کا سلسلہ چلتا رہے وقتاً فوقتاً، اور تھٹا سمیت بدین، ماتلی، تھر کے تمام ایریاز، مٹھی، اسلام کوٹ، چھاچرو، ڈپلو، ان تمام ایریاز میں بارش کے امکانات موجود ہیں، جبکہ پرسوں بھی صوبہ سندھ کے جنوب مشرقی علاقوں میں اور تھٹا کے کچھ زیریں علاقوں میں بدین میں بارش کے امکانات موجود ہیں۔ اس مغربی سلسلے کے باعث یہ بادلوں کا ایک بہت بڑا پھیلاؤ اس سائیکلونک اسٹارم سے ہوتا ہوا صوبہ سندھ کے اوپر سے پاس ہو سکتا ہے، اور یہ کراچی شہر میں بھی اس کی پاسبلٹی ہے کہ یہ کراچی شہر تک بھی پہنچ سکتا ہے، اور یہ دین اگر کراچی شہر کے اوپر سے گزرتا ہے تو کراچی شہر میں بھی بارش کے امکانات ہیں۔ اور نہ صرف یہ کہ بارش، بلکہ ہو سکتا ہے کہ اگر حالات سازگار ہوئے تو کراچی شہر میں ایک اچھی بارش کے امکانات کو بھی رد نہیں کیا جا سکتا۔ لیکن فی الحال جو ابھی امکانات میں آپ کو بتا رہا ہوں، کراچی شہر کے جنوبی اور جنوب مشرقی علاقوں میں بارش کے امکانات زیادہ ہیں بنسبت شمال مغربی اور شمالی علاقوں کے۔ ابھی تک جو ماڈل پروجیکشنز ہیں وہ تو اتنی اچھی نہیں ہیں، ماڈلز یہی شو کر رہے ہیں کہ کراچی شہر کے جنوب سے پاس ہونے کے اس کے امکانات زیادہ ہیں، لیکن پھر بھی ایسی امید ہے کہ یہ شاید کراچی شہر کے اوپر سے بھی کچھ نہ کچھ اس کے بادل گزریں، جس کے باعث کراچی شہر کے مختلف ایریاز میں شاورز کی پاسبلٹی تو بہرحال موجود ہے، لیکن مجھے ایکسپیکٹیشنز ہیں کہ یہ شاور سے بہتر بارش بھی ہو سکتی ہے انشاءاللہ۔ دوسری طرف ملک کے شمالی اور وسطی علاقوں میں بارشوں کا سلسلہ کل سے مزید زور پکڑ سکتا ہے، اور پشاور، مردان، خیبر پختونخوا کے تمام پہاڑی علاقوں میں، گلگت بلتستان میں، کشمیر میں، صوبہ پنجاب کی شمال مشرقی، شمالی، وسطی علاقوں میں، لاہور میں، فیصل آباد میں، ملتان میں، جنوبی پنجاب میں خاص طور پہ، اور خاص طور پہ جو جنوبی پنجاب سے ملحقہ بالائی سندھ اور صوبہ بلوچستان کے علاقے ہیں، وہاں پر بھی بارش کے امکانات موجود ہو سکتے ہیں۔ ابھی بھی تھنڈر سٹارمز بنے ہوئے ہیں وسطی پنجاب کے ایریاز میں، اور بارش کی اطلاعات بھی موصول ہو رہی ہیں۔ اب تک اپنی اپڈیٹ کو یہیں پر ختم کرتے ہیں۔ مزید اپڈیٹس کے لیے دھوپ چھاؤں کے ساتھ رہیں۔